ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے محل سے روانہ ہوئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آپ کا ایک ماہر کماندار اور باقی سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سفر کافی طویل تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک کنویں پر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہی نے نیچے لوٹا لٹکایا اور پانی کا ایک لوٹا نکالا۔ سپاہی نے سب سے پہلے سلطان معظم کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو بھی پانی پلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر اس کنویں کے مالک یعنی ایک بزرگ پر پڑی جو اس کنویں کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا اور اس میں بچے نہا رہے تھے۔ سلطان بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ نیکی کا کام کر رہا ہے، اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان کی خوشی حیرانی میں تبدیل ہوئی کیونکہ سلطان کی نظر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس بزرگ پر پڑی تو وہ بزرگ ان بچوں سے اس پانی کے حوض کے عوض 10 سونے کے سکے ایک ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ ان بچوں سے نہانے کے بدلے اتنا زیادہ معاوضہ کیوں لے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگا تو اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھوڑے سے روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ سوال سلطان دل میں لیے جا رہا تھا کہ آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کمانے کے بجائے دولت کی ہوس لیے ہوئے ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ ابھی تک میری سلطنت میں میری رعایا کے دل میں دولت کی ہوس ابھی تک موجود ہے، اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا پریشان کر دیا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سفر تقریباً 15 دنوں پر مشتمل تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو کہا کہ یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اسی کے پاس جا کر رکیں گے، آج رات آرام کریں گے، کھانا بھی اسی کے پاس سے کھائیں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بازار کے ایک کونے میں اپنے گھوڑے باندھ دیے اور اس بزرگ کے پاس چلا گیا۔ وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی دکان کے پیچھے چھپے تہخانے میں لے گیا جہاں آرام دہ بستر بچھے ہوئے تھے اور سلطان کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء ادا کی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے لہٰذا آپ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے اور 3 محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جگہ پر ڈیوٹی کرنے لگے۔ صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز صبح ادا کی اور تھوڑی دیر سیر و تفریح کے لیے نکل گئے تھے، لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان معظم کو کہا، سلطان معظم اس بازار میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آج رات میرے پاس تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے آج رات اسی بازار میں قیام کیا ہوا ہے، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے تو بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ایک عام آدمی کے ویش میں سیر کے لیے چلے جائیں۔ سلطان کو اس بزرگ کی یہ ترکیب پسند آئی اور سلطان نے ایک عام آدمی کا ویش بدلا اور سیر و تفریح کے لیے چلا گیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی صبح سویرے نماز کے بعد معمول کی طرح سیر و تفریح کرتے تھے تاکہ سلطان چاہتا تھا کہ اس کی صحت بالکل تندرست رہے، کیونکہ سلطان کے کاندھوں پر سلطنت کا بہت بھاری بوجھ تھا، اس لیے سلطان چاہتا تھا کہ میں صحت یاب رہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام آدمی کے بیس میں جب سیر و تفریح کر کے واپس لوٹا تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قطار میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا، اور جب سلطان اس کے قریب گیا تو دیکھا یہ وہی بزرگ تھا جو اس کنویں پر بچوں کو نہانے کے بھی پیسے لے رہا تھا۔ یہ ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا، آخر یہ بزرگ چاہتا کیا ہے؟ ادھر یہ بچوں سے صرف نہانے کے 10 سونے کے سکے لے رہا تھا اور ادھر یہ بچوں کو مفت کھانا کھلا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگا کہ آخر اس سے سوال کا جواب پوچھا جائے۔ اتنے میں سلطان اس کی طرف بڑھنے لگا تو پیچھے سے اس تاجر نے سلطان کو بلایا اور کہا،
حضور والا مجھے شک ہے کہ کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پہلے مل چکے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ سلطان معظم ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن ہر جگہ موجود ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اس سے وہ سوال اپنے دل میں لیے واپس تہخانے میں چلا گیا۔ اب سلطان نے دل میں سوچا کہ جب وہ واپسی پر روانہ ہوں گے تو اس وقت اس بزرگ سے سوال پوچھ لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تہخانے میں چلا گیا اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بازار سے نکلا تو اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں چند لمحوں کے بعد آ رہا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بازار میں لوٹا اور ایک دکان کے پاس گیا اور پوچھا کہ اس جگہ پر ایک بزرگ بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ بزرگ کہاں رہتا ہے؟ آخر وہ ان بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ تو اس تاجر نے کہا کہ اے بھائی، مجھے نہیں پتا، یہ بھی بڑا ہی عجیب آدمی ہے، اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کئی سالوں سے غریبوں اور یتیم بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اپنے سوال کو دل میں لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اتفاق سے سلطان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو اچانک اس نے گاؤں میں شور آنے لگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا کہ لوگ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو تھوڑی دیر کے بعد سپاہی نے آ کر بتایا کہ حضور والا، اس گاؤں کے ایک بڑے تاجر کے گھر سے بہت سارا سونا چوری ہو گیا اور چور ابھی بھاگ کر جا رہا ہے، گاؤں والے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا تاکہ اس چور کو پکڑ سکے۔ آپ کا کماندار آپ کو منع کرتا رہا کہ حضور، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اس بھیڑ کے اندر نہ جائیں، لیکن سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اب چلتے چلتے سلطان نے اس بزرگ کو ایک جنگل کے بیچ میں جا کر پکڑ لیا۔ اس بزرگ کے پاس گھوڑا کافی طاقتور تھا، لہذا سلطان کو اس نے پکڑنے میں بہت وقت لگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کے جب منہ سے بیس ہٹایا تو دیکھا کہ یہ وہی بزرگ تھا جو کنویں پر بچوں سے سکے لے رہا تھا، یہ وہی بزرگ تھا جو بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا تھا، اور وہ وہی بزرگ تھا جو اس تاجر کے گھر سے سونا چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر اس بزرگ کے پیچھے کیا راز ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں ہر برائی کے پیچھے یہی نظر آتا ہے اور اچائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے، آخر یہ بزرگ ہے کون؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اب سچ سچ بتا دو کہ یہ سب تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، یہ تمہیں کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا کہ ایک طرف تم معصوم بچوں سے بھاری معاوضہ لیتے ہو اور پھر ان کو نہانے دیتے ہو، دوسری طرف تم لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتے ہو اور اب کہتے ہو کہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان پردہ ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ سلطان ابھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ اچانک سے ایک تیر نکلا اور اس بزرگ اور سلطان کے درمیان سے گزر گیا اور ایک درخت پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دھیان جب اس تیر کی طرف بھٹکا تو وہ بزرگ پھر سے بھاگا اور گھوڑے پر دوڑ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ میں تیسری مرتبہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ مجھ سے بھاگ نکلتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محل میں واپس آ گیا اور یہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ وہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، اور جب تک میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محل سے اپنے گھوڑے پر روانہ ہوا، اس کنویں کی طرف چلا گیا۔ کنویں اور محل کے درمیان بہت سا فاصلہ تھا۔ سلطان اپنے گھوڑے کو دوڑائے رکھا اور ایک دن کے سفر کے بعد سلطان وہاں پہنچ گیا۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بزرگ پھر سے کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈال رہا ہے اور بچے نہا رہے ہیں، اور جب بچوں نے جی بھر کے نہا لیا تو بزرگ نے ایک ایک بچے سے 10 سونے کے سکے لیے اور ان کو تب جانے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی چھپ کر سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر سے بزرگ نے رقم اپنی تھیلی میں ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔
اب وہ بزرگ آگے جا رہا تھا، سلطان اس کے پیچھا کرتے کرتے وہ بزرگ ایک جنگل کے بیچ میں گیا۔ سلطان بڑا حیران ہوا، یہ جنگل کے بیچ میں کیا کرنے آیا ہے؟ پھر سلطان نے سوچا کہ شاید یہ سونا اسی جنگل میں چھپاتا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سلطان نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک جگہ سے جھاڑیاں ہٹائیں اور اس جھاڑیوں کے نیچے سے ایک سرنگ موجود تھی۔ وہ بزرگ اسی سرنگ کے اندر چلا گیا اور پھر سے سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بزرگ سمجھا کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کو باندھا اور اس سرنگ کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھول کر سرنگ کے اندر چلا گیا۔ جب سلطان صلاح الدین اندر داخل ہوا تو وہ بزرگ حساب لگا رہا تھا کہ اتنے میں سلطان سرنگ پر پہنچ گیا اور کہا کہ اب تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں دوں گا، تم میرے سوالوں کے جواب دے دو، اب تمہاری جان بخشوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا، تم مجھے کیسے بخشو گے؟ یہ جان دی بھی اللہ نے ہے اور لے گا بھی وہی۔ تم کون ہوتے ہو جو مجھے میری جان لینے والے؟ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ ہے کیا چیز کہ اس کو اللہ پر اتنا یقین ہے اور بھروسہ، دوسری طرف یہ ہر برائی کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے۔ تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات مجھے تفصیل سے بتاؤ، مجھے تمہاری ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تم بتاؤ، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ کانپنے لگا اور کہا کہ سلطان معظم، آپ اور یہاں؟ سلطان نے کہا کہ میرا قافلہ ایک دن یہاں سے گزر رہا تھا، ہم نے آپ کے کنویں سے پانی پیا تو آپ نے ہمیں پانی پینے کے بدلے میں ایک سکہ بھی نہیں لیا، جبکہ تم اس حوض میں نہانے والے بچوں سے تم 10 سکے لے رہے تھے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو پھر تم اس بازار میں بچوں کو مفت کھانا کھلا رہے تھے، کیوں؟ تیسری بات یہ کہ تم نے اس گاؤں میں چوری کیوں کی؟ کیونکہ جس آدمی نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی تھی وہ بھی میں ہی تھا، اس بازار میں بھی میں نے دیکھا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، چند سال پہلے اس بازار پر حملہ ہوا اور اس حملے کی وجہ سے بہت سارے تاجر مارے گئے، اور جیسے ہی دوسرے تاجروں نے دیکھا کہ ان کی دکانوں کی کوئی وارث نہیں تو انہوں نے اس شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر کے سب چیزیں اپنے قبضے میں لے لی۔ اب ان شہیدوں تاجروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں بھوک سے مر رہی ہیں۔ جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں۔ میں نے اپنی دکان کا جتنا بھی منافع ہوتا تھا میں ان تاجروں کے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا، لیکن میری دکان چھوٹی تھی، اس میں اتنا منافع نہیں آتا تھا ان سے میں ان تمام بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ ایک دن میں سوچتے سوچتے اسی کنویں پر پہنچا تو دیکھا کہ اس حوض میں بچے کنویں سے پانی نکال کر اس میں ڈالتے ہیں اور پھر نہانے لگ جاتے ہیں۔ جب میں نے ان بچوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں پانی کنویں سے نکال کر نہلاؤں تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جو چاہو تمہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے بابا بہت اچھا کماتے ہیں۔ جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ بچے ان تمام تاجروں کے ہیں جنہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو مجھے اسی وقت خیال آیا اور میں نے انہیں کہا کہ اگر تم نے آج کے بعد اس حوض پر نہانا ہے تو تمہیں ایک بچے کو 10 سونے کے سکے دینے ہوں گے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے میں ان بچوں سے 10 سونے کے سکے لیتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا کہ کیا تاجر اپنے بچوں کو اتنی رقم دے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کی وہ نہانے کی پسندیدہ جگہ ہے اور وہ بچے ضد کرتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں سے سکے لے کر آتے ہیں، اور پھر اس بزرگ نے کہا کہ وہاں سے جمع ہونے والی رقم لے کر سیدھا بازار میں جاتا ہوں اور اس سے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں خرید کر تھوڑا تھوڑا ان تاجروں کے گھروں میں جا کر دے دیتا ہوں، اور باقی جو یتیم بچے ہیں ان کو بازار میں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہاں تک تو تمہاری بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن تم نے اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ کیوں ڈالا؟ تو بزرگ نے کہا، سلطان معظم، اس تاجر نے جس دکان پر قبضہ کر رکھا ہے اس تاجر کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، لیکن اس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ رخصت کرنے کے لیے اسے کچھ دے سکے۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس تاجر کا کاروبار میں بہت سارا نفع آیا ہے تو میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ وہ سارا نفع میں اس سے چھین کر اس تاجر کی بیوی کو دوں گا اور اس سے وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرے گی، اور اسی لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ ڈالا اور وہ رقم چرا کر لے گیا۔
جا کر وہ رقم میں نے اس تاجر کی بیوی کو دے دی جس کی دکان پر اس دوسرے تاجر نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اس تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑا حیران ہوا اور کہا کہ میں تمہیں بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اب سلطان نے کہا کہ بے شک تمہارا مقصد صحیح ہے لیکن طریقہ غلط ہے۔ اگر تم اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا، اور میں ان تاجروں کو ان کی دکانیں لے کر ان حقداروں کو ضرور دلاتا۔ تو اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم، آپ تک پہنچتے پہنچتے ادھر تاجروں کے بچے بھوک سے مر جاتے تو پھر آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اب کے بعد کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس آ کر کمانداروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں نے دکانیں چھینی وہ دکانیں واپس لے کر ان تاجروں کی بچوں اور بیویوں کے حوالے کر دو، اور تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاضی صاحب ان کو سزا دے سکیں۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کو شاہی خزانوں سے چندہ لگا دیا کہ وہ ہر جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلا سکیں۔ ان کمانداروں نے تاجروں سے وہ دکانیں لے کر ان شہید تاجروں کی بیوی بچوں کے حوالے کر دیں، اور ان تمام ظالم تاجروں کو قاضی صاحب نے سزا سنا دی، اور اس طرح سلطان کی کوششوں کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ